سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے۔ سائفر کیس اس دستاویز کے گرد گھوم رہا ہے جو ریکارڈ پر ہی نہیں، یہ سول کیس نہیں کرمنل کیس ہے، ہم مفروضوں پر نہیں جا سکتے، کیس ثابت کرنے کی ذمہ داری پروسیکیوشن پر ہے۔ وکیل سلمان صفدر نے کہا اصل سائفر دفتر خارجہ میں ہے، وہ باہر گیا ہی نہیں، سائفر کا لفظ مقدمے میں غلط استعمال کیا گیا۔ سماعت کل تک ملتوی۔ میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر سلمان صفدر نے کہا ججز نے پورے سائفر کو اطمینان سے سمجھا ہے، یہ کیس پروسیکیوشن کا انتہائی سنجیدہ معاملہ ہے، سارے کیس میں عدالت کی بھرپور معاونت کی امید ہے، دونوں باعزت بری ہوں گے۔ ضمانت کی درخواستوں پر بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے پروڈکشن آرڈر جاری۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ کا سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو دونوں کو 4 اپریل کو پیش کرنے کا حکم۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں قانون کے مطابق تو بہت پہلے پروڈکشن آرڈر ہونا چاہیے تھا، جب آرڈر ہوتا ہے تو جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ پیشی سے انکاری ہیں۔ 9 مئی کے کیسز میں کتنے لوگ ملٹری کورٹ سے بے قصور نکلے، کتنے بری ہو سکتے ہیں، کتنے نہیں؟ سپریم کورٹ نے اٹارنی جنرل کو تفصیلات 28 مارچ تک جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ فوجی عدالتوں میں محفوظ فیصلوں کی سمری طلب۔ اٹارنی جنرل نے کہا ٹرائل مکمل ہو چکا ہے، فیصلے نہیں سنائے گئے۔ جسٹس امین الدین نے کہا جو بری ہو سکتے ہیں انہیں تو کریں، باقی کی قانونی لڑائی چلتی رہے گی۔ کے پی حکومت کو اپیلیں واپس لینے کے لیے باضابطہ درخواست دینے کی ہدایت۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلوں کی سماعت بدھ تک ملتوی۔ انشاءاللہ تعالی اعظم سواتی کی اور اس دفعہ مراد سعید کی اور انشاءاللہ اس دفعہ خرم ذیشان کی اور ہمارے جو دوسرے دوست آ رہے ہیں ان کی آواز گونجے گی، ملک کو قانون کی حکمرانی سے جوڑیں گے۔ پی ٹی آئی کے اعظم سواتی سینٹ الیکشن کی جنرل نشست کے لیے اہل قرار۔ مراد سعید سینٹ کے الیکشن کے لیے اہل قرار۔ پشاور اپیلیٹ ٹریبیونل نے مراد سعید کی اپیل منظور کر لی۔ الیکشن ٹریبیونل نے ایم کیو ایم کے نجیب ہارون کو بھی سینٹ الیکشن کے لیے اہل قرار دے دیا۔ نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کی فیصلہ آباد میں دھاتی تار سے جاں بحق آصف کے گھر آمد۔ مریم نواز نے مرحوم آصف اشفاق کی والدہ کو گلے لگا کر تسلی دی۔ آصف کی ماں صدمے سے نڈھال، رو رو کر برا حال۔ نواز شریف نے بھی سوگوار خاندان کو دلاسا دیا، کہا سب مل کر پتنگ بازی کا جرم روکیں، خوفناک ویڈیو دیکھی نہیں جاتی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا پتنگ بازی تفریح نہیں، خونی کھیل بن چکا ہے، والدین بچوں کو پتنگ بازی سے روکنے کی ذمہ داری نبھائیں، دھاتی تار بنانے، بیچنے، خریدنے پر سخت قانونی کارروائی ہوگی۔ آئی جی پولیس عثمان انور نے واقعے کے ذمہ دار افراد کی گرفتاری کا بتایا۔ نارتھ کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل، نوجوان کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، قتل کا مقدمہ درج۔ گزشتہ روز ڈاکوؤں نے فارم کی دکان میں ڈکیتی کے دوران مزاحمت پر عبدالرحمان کو گولی مار دی تھی۔ کراچی میں رواں سال کے دوران ڈکیتی مزاحمت پر 44 افراد کو قتل کیا جا چکا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں اسٹریٹ کرائم پر قابو نہ پایا گیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا گھیراؤ کریں گے۔ ڈکیتی مزاحمت پر قتل کے واقعات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف گیس کی قیمتوں میں اضافے پر برہم، حالیہ اضافے کی فورنسک آڈٹ رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت۔ اگرا اور گیس کمپنیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینے کا فیصلہ۔ ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کی مانیٹرنگ کے لیے بین الوزارتی کمیشن قائم کرنے کی ہدایت۔ گیس کتنی مہنگی کرنی ہے، اوگرا نے سوئی ناردرن کی گیس مہنگی کرنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ چیئرمین اوگرا کا کہنا ہے ضروری نہیں قیمتوں میں اتنا ہی اضافہ ہو جتنا میڈیا پر آ رہا ہے، دیکھا جائے تو اوور آل گیس کی اتنی زیادہ قیمتیں نہیں بڑھیں۔ آئی ایم ایف کہتی رہی کہ جی بجلی کے ریٹ بڑھا دیں، گیس کے ریٹ بڑھا دیں، گردشی قرضے کم ہو جائیں گے۔ اب آئی ایم ایف کہہ رہی ہے
آپ کو لاسز کٹ کرنے پڑیں گے, اپنی کاسٹ کو نیچے لانا پڑے گا, ورنہ یہ گردشی قرضے ختم نہیں ہوں گے. اس کی چکر میں 16 روپے سے 60 روپے بجلی چلی گئی. آئی ایم ایف کی وجہ سے بجلی 16 سے 60 روپے پر پہنچ گئی. ہمیں اب آئی ایم ایف سے ڈکٹیشن لینے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا ہوگی. پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس, الیکشن سے متعلق یورپی یونین کی رپورٹ پبلک کرنے کا مطالبہ. کہا یہ فارم 47 کی پیداوار ہیں, یہ عوام کی نمائندہ حکومت نہیں, ان کے پاس ٹیکسوں کے نفاذ کا کوئی جمہوری اور اخلاقی جواز نہیں ہے. گورنر پنجاب سے اختلافات پر ایچ ایس این کالج کے پرنسپل مائیکل اے تھامسن مستعفی. عملے کے نام خط میں لکھا, گورنر ہاؤس کے جانبدارانہ اقدامات سے گورننس کا نظام تباہ ہو گیا. چند افراد کے لیے پالیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئی. انتہائی بری گورننس کے باعث میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں رہی. 1 اپریل کو اسکول چھوڑ رہا ہوں, داخلوں کا حصہ نہیں بنوں گا. گورنر پنجاب کا حکم نامہ ARY نیوز کو موصول. گورنر پنجاب نے احد چیمہ کے 2 بچوں کی 3 سال کی فیس اور جرمانے معاف کیے تھے. پرنسپل نے پالیسی کے تحت چھٹی کے دورانیے کی فیس کی ادائیگی کا حکم دیا تھا. ایچ ایس این کالج کے بورڈ آف گورنرز کے سینئر ممبر سید بابر علی بھی مستعفی ہو گئے. تحریک انصاف اس وقت بہت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. فارورڈ بلاک کی خبریں آ رہی ہیں, گوہر خان صاحب ایک بات کرتے ہیں, شیر افضل مروت صاحب دوسری بات کرتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ خان صاحب نے کہا تھا کہ مجلس وحدت المسلمین کو جوائن کرنا ہے, کوئی کہتا ہے کہ نہیں انہوں نے کہا تھا سنی اتحاد کونسل کو جوائن کرنا ہے. آپ کا بیہیویئر تو ایسا ہے جس طرح چھوٹے بچے آپس میں لڑتے ہیں. تحریک انصاف ٹوٹ پھوٹ کا شکار, فارورڈ بلاک کی خبریں آ رہی ہیں. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں آپ قومی جماعت ہیں, مثبت سیاست کرنی چاہیے. اسد قیصر کا رد عمل, کہا پارٹی میں اختلافات نہیں, ڈس انفارمیشن نہ پھیلائی جائے. قوم کے سب سے بڑے مجرم ثاقب نثار اور پاناما کے 5 ججز ہیں, ان کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے. لیگی رہنما کیپٹن ریٹائرڈ سبتر کی پشاور میں پریس کانفرنس. کہا 5 ججوں نے قمر باجوہ اور فیض حمید کے کہنے پر غلط فیصلہ دیا. باجوہ نے عمران خان سے ایکسٹینشن لینے اور فیض حمید نے آرمی چیف بننے کے لیے غلط فیصلے کرائے. لیگی رہنما نے وزیر اعلیٰ کے پی کو خبردار کرتے ہوئے کہا, ہوشیار رہنا, آپ کے خلاف سب سے پہلے عدم اعتماد اعظم سواتی اینڈ کمپنی لائے گی. سیاسی استحکام کے لیے کردار ادا کر رہے ہیں. نون لیگ کے پاس وزارتوں یا گورنرشپ کے لیے نہیں گئے. خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں فیصل واڈا نے سپورٹ کی درخواست نہیں کی, جتنی گزارش کی تھی وہ پوری کر دی. گورنر کے لیے کوئی نام نہیں دیا, کہا تھا موجودہ گورنر ہی ہمارے ہیں. الیکشن کمیشن کا مخصوص نشستوں کی تقسیم کا فیصلہ آرٹیکل 51 کے مطابق ہے. سنی اتحاد کونسل مخصوص نشستوں کی حقدار نہیں. پشاور ہائی کورٹ نے تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. مخصوص نشستوں پر منتخب ارکان سے حلف نہ لینے کے خلاف درخواست. پشاور ہائی کورٹ کا نون لیگ, پی پی اور جے یو آئی کی درخواست پر فریقین کو نوٹس, سماعت کل تک ملتوی. پیپلز پارٹی کے رہنما فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کو تختہ مشق نہ بنائیں. سینٹ انتخابات سے پہلے خیبر پختونخوا اسمبلی کو مکمل کیا جائے. بلوچستان کابینہ سینٹ انتخابات کے بعد تشکیل دینے کا فیصلہ. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے پیپلز پارٹی کی قیادت کو فیصلے پر اعتماد میں لیا. ذرائع کے مطابق بلوچستان میں بیشتر حکومتی ارکان کابینہ میں شمولیت کے خواہش مند ہیں. کابینہ میں عدم شمولیت پر اتحادی ارکان کی ناراضگی کا خدشہ. نون لیگ بلوچستان میں طے شدہ معاہدہ تسلیم کرنے سے انکاری اور کابینہ میں زیادہ نمائندگی کی خواہش مند ہے. چیمپئنز ٹرافی 2025 کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے آئی سی سی وفد کی کراچی آمد. اسٹیڈیم آنے سے قبل وفد نے شہر کے مختلف ہوٹلز کا دورہ کیا. ہیڈ آف ایونٹ راولپنڈی میں آئی سی سی وفد کو جوائن کریں گے. قانون نافذ کرنے والے اداروں کی نمائندوں سے ملاقات کا بھی امکان. آئی سی سی وفد آج شام کراچی سے لاہور روانہ ہوگا. آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال فروری میں شیڈول ہے. T20 فزیکل فٹنس کیمپ کے لیے 29 کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان. ریٹائرمنٹ واپس لینے والے عماد وسیم اور محمد عامر بھی شامل.
कैंप कल से काकुल में शुरू होगा। पीसीबी के मुताबिक फिटनेस कैंप पाकिस्तान आर्मी के ताउन से मुनक्कद किया जाएगा। पाकिस्तान टीम 3 माह में न्यूजीलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज खेलेगी। कराची शाह लतीफ टाउन में मैनहोल में गिरकर बच्चे की मौत। दादा ने मुकदमे के इंदराज के लिए मलीर कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में कहा, इंतजामिया की गफलत के बायस मेरा पोता गटर में गिरकर जाम हुआ। अफसरान और मुंतखब नुमाइंदों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैक डाउन के बावजूद हादसात। फैसलाबाद कासिम रोड समंदरी पर पतंग की डोर से मोटरसाइकिल सवार एजाज गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। मियांवाली में भी कमसिन बच्चा जख्मी, मुकदमा दर्ज। लाहौर में पुलिस ने 29 पतंग फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। फैसलाबाद से 13, पाकपतन से 8, सादिकाबाद से 3, चीचावतनी से 2। खुशाब में कार्रवाई के दौरान पतंग फरोश से 2000 पतंगे, 50 केमिकल डोरे बरामद, मुकदमा दर्ज। और पंजाब असेंबली में नाजेबा इशारा करने पर अज़मा बुखारी बरहम। ऑपोजिशन पर बरस पड़ी। कहा, ये गली मोहल्लों के गुंडों की तरह बात कर रहे हैं। अज़मा बुखारी और बिलाल यामीन का ऐवान से वॉकआउट। डिप्टी स्पीकर ने इशारा करने वाले की शिनाख्त के लिए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया।